میں ہوں جاوید اختروان، آپ دیکھ رہے ہیں گیبر نیوز نیٹ ورک۔ محمد یونس آوان کے پوتے محمد داؤد کے صاحبزادے محمد محبوب نے 12 سال کی عمر میں حفظ قرآن پاک مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ان کی دستار بندی کی تقریب مدرسہ غوثیہ ضیاء العلوم سرخ اڈہ میں منعقد ہوئی۔ مدرسہ کے استاد حافظ مبشر سعید ہیں، جبکہ اس مدرسہ کے متمم قاری جاوید اقبال ہیں۔ بعد ازاں حافظ محمد محبوب کی آمین کی تقریب محمد داؤد کے گھر میں منعقد کی گئی۔ اس پروقار تقریب میں مولانا قاری جاوید اقبال، مولانا محمد اسلم رضوی، مفتی عمریات نقشبندی، قاری کرم الہی، حافظ اسلام اور حافظ محمد اشفاق کے علاوہ سرخ تحریک لبے کے عہدیداران سمیت محمد داؤد کی برادری نے شرکت کی۔ فرمائے میری تو قبلہ علامہ محمد اسلم رضوی صاحب، علامہ جاوید اقبال صاحب کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، میں طالب علم ہوں۔ یہ علم و عمل ہر اعتبار سے مجھ سے بڑے ہیں، سبق سنانے کی غرض سے جو حکم تھا حاضر خدمت ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سبق سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، دنیا میں ہر والد یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد اچھے منصب پہ فائز ہو۔ اولاد کی خوشیاں دیکھنا یہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا جو بیٹا ہے، ہماری جو اولادیں ہیں، وہ معاشرے میں اپنا نام پیدا کریں، خاندان میں ان کا نام ہو، علاقے میں برادری میں ان کا نام ہونا چاہیے۔ اس نام کے لیے لوگ لاکھوں روپے لگاتے ہیں، پیسے خرچ بھی کرتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، لیکن میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، دنیا کی کوئی بھی تعلیم ہو وہ یہ اعزاز نہیں دیتی جو انسان کو مصطفیٰ کا دین اور رب کا قرآن عطا فرمایا کرتا ہے۔ اس طرح نہیں، آپ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ میں پھر اپنا جملہ دہرا رہا ہوں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اولاد اچھے منصب پہ ہو، کیونکہ اسی کلاس کا اسٹوڈنٹ کیوں نہ ہو، لیکن جب قرآن پڑھنے کے لیے ایک چھوٹا سا بچہ جسے صحیح شعور بھی نہیں ہوتا، جو صحیح بات سمجھ بھی نہیں سکتا، لیکن جب وہ قاعدہ اٹھا کر پڑھنے کے لیے جاتا ہے، قسم ہے اللہ کی، کسی بچے نے قاعدے کو اٹھا کر پیچھے نہیں رکھا، سینے سے لگا کر گھر سے قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ وہ بچہ جو سکول جا رہا ہے، عمر کے اعتبار سے بڑا بھی ہے، وہ کسی کا ہو، وہ کتابوں کو پیچھے رکھ کے جا رہا ہے، یہ چھوٹا بھی ہے، ابھی صحیح سمجھنے کے قابل بھی نہیں، قرآن مجید نہیں، قاعدہ جو بنیاد ہے اس کے لیے، جب وہ اٹھا کے جا رہا ہے، ایک دن ماں کہتی ہے بیٹا اس کو آگے رکھ کے جانا، استاد سمجھاتا ہے، پھر وہ آگے سینے سے لگا کے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ قدرت کی ذات ہم کو دنیا میں دکھا رہی ہے کہ یہ دوسری تعلیمیں ہیں، یہ پیچھے رہ جائیں گی، قرآن پیچھے نہیں رہے گا، تمہارے آگے آگے اس کا نور تمہاری قبر میں بھی جائے گا، تمہارے حشر کے دن بھی تمہارے کام آئے گا۔ قرآن کے ساتھ اگر بندہ جڑا
خاصیت ہے، یہ بھولتا نہیں ہے بلکہ زیادہ یاد ہی یاد ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب بھائی آسان بھی نہیں، ظاہری طور پر دیکھا جائے 6666 آیتیں ہیں اس میں، زبان بھی عربی، ہم عجم کے رہنے والے، ہمیں یاد کیوں ہو گیا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ معصوم ہے جو ابھی بلوغت تک بھی نہیں پہنچا، اس نے قرآن پڑھا تو قرآن یاد ہو گیا۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں جو بوڑھے ہو گئے، کہتے ہیں باتیں یاد نہیں رہتی، لیکن قرآن سے جڑے رہے، قسم ہے قرآن انہیں بھی یاد رہتا ہے، قرآن انہیں بھی یاد رہتا ہے۔ اور اللہ پاک نے خود قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، سکھلا کر دیا۔ اب یہ قرآن کوئی عام شے ہے؟ نہیں، قرآن چیز عام نہیں ہے، قرآن بڑا وزنی ہے، قرآن بڑا بھاری ہے، اس کے اندر جلال خداوندی کی جھلک موجود ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ رب نے اس کو مصطفیٰ کی امت کے لیے آسان فرما دیا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، پروردگار نے اپنے کلام کی شان کو بیان فرمایا۔ اللہ جل وعلا نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر اتارا جاتا تو رب قدیر پھر کیا ہوتا؟ فرمایا لرأیتہ، آپ اسے دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس کے اندر خشیت الہی کا خزانہ موجود تھا، اس کے اندر جلال خداوندی موجود تھا۔ پہاڑ بڑے سخت ہوتے ہیں، دنیا والے یہ کہتے ہیں پہاڑ بڑے سخت ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے میرے اندر اللہ کا اتنا جلال موجود تھا کہ اس کا بوجھ پہاڑ برداشت نہ کر سکتے، پہاڑوں کے اندر یہ طاقت نہیں تھی۔ میرے مالک نے 13ویں پارے میں اعلان فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، فرمایا اگر یہ قرآن زمین پر آ جاتا، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، زمین اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکتی۔ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ آتا، پہاڑ چلنا شروع کر دیتے، اگر مردوں پہ آتا، مردے کلام کرنا شروع کر دیتے۔ اب یہ قرآن کا اعزاز ہے، اتنا اس کے اندر بھاری پن موجود تھا۔ مالک کا تیرا قرآن اگر پہاڑوں پہ آتا، پہاڑ نہ اٹھا سکتے، تیرا قرآن اگر زمین پہ آتا، زمین برداشت نہ کر سکتی، اگر یہ مردوں پہ آتا، کلام کرنا شروع کر دیتے، تو مالک یہ قرآن پھر تو نے کہاں پہ نازل فرمایا، کہاں پہ اتارا ہے جس نے تیرے قرآن کا وزن برداشت کر لیا؟ پروردگار کے کلام نے خود جواب دیا، فرمایا نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے GNN۔